یہ نصف صدی کا قصہ ہے، یعنی ٹھیک 50 سال پہلے مئی 1974 کی ایک جھلسا دینے والی اس پہر کا قصہ، جب بھارت نے اپنا پہلا جوہری تجربہ کیا اور اسے نام دیا مسکراتا بھودا کا۔ تباہی پھیلانے والے مہلک ترین ہتھیار کو امن کے پیغمبر سے معصوم کرنا ایک ایسا طنز تھا جسے پاکستان ہی سمجھ سکتا تھا۔ جوہری صلاحیت کو ایک ڈیٹرنس یعنی کم سے کم دفاعی صلاحیت کے طور پر حاصل کرنا اب پاکستان کی مجبوری بن چکا تھا۔ اس کی وجہ بڑی سادہ تھی، کیونکہ گزرے برسوں میں کئی ایسے واقعات ہو چکے تھے جن کی وجہ سے مختلف اتحادوں، عالمی تنظیموں اور دیگر وسیع پیمانے پر قبول شدہ اقدامات پر پاکستان کا اعتماد متزلزل ہو چکا تھا۔ پاکستان کے پرامن ایٹمی پروگرام پر کام تو پہلے سے جاری تھا، لیکن اب اس پر برق رفتاری سے کام کا آغاز کر دیا گیا۔ ہر ملک کی طرح چونکہ پاکستان بھی اپنے قومی مفادات کے لیے مکمل طور پر خود ذمہ دار تھا، اس لیے پاکستان اپنے طور پر ان مفادات کو ہر ممکن وسائل سے حاصل کرنے میں جٹ گیا۔ پاکستان نے اپنے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کو 2 بنیادی دھاروں کے ذریعے انجام دیا۔ ایک جانب پاکستان اٹامک انرجی کمیشن قائم کیا گیا، جس کے سربراہ ڈاکٹر منیر اکرم تھے، اور یہ پلوٹونیم کا منصوبہ تھا۔ دوسری جانب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی قیادت میں خان ریسرچ لیبارٹریز قائم کی گئی اور یہ یورینیم افزودگی کا منصوبہ تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بقول پاکستان نے فرسٹ جنریشن ایٹمی ہتھیاروں کو جوڑنے کی صلاحیت 1984 میں حاصل کر لی تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ پاکستان 1980 کی دہائی میں ایک غیر اعلانیہ جوہری طاقت بن چکا تھا، لیکن یہاں تک سفر کوئی آسان نہ تھا۔ جلد ہی ایٹمی صلاحیت اور پاکستان کی شناسائی کی بات کو باکو پھیل گئی اور یوں پاکستان پر مختلف غیر مرئی پابندیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ واشنگٹن نے اسلام آباد پر اپنے پروگرام کو محدود کرنے کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ پاکستان کو برسوں تک بدنام زمانہ پریسکر ترمیم کا سامنا کرنا پڑا۔ رقم کی ادائیگی کے باوجود پاکستان کے F-16 طیارے روک لیے گئے اور پاکستان کو روایتی ہتھیاروں اور امداد تک رسائی سے بھی محروم کر دیا گیا۔ اسی دوران مئی 1998 آن پہنچا۔ بھارت نے پوکھران میں ایک بار پھر ایٹمی دھماکے کر دیے۔ بھارت کو جو تھوڑا بہت شک تھا وہ پاکستان نے 28 مئی 1998 کو چاگی 1 اور چاگی 2 جوہری دھماکوں سے دور کر دیا۔ اب پاکستان اعلانیہ جوہری طاقت بن چکا تھا۔ جوہری طاقت بننے کے بعد پاکستان کا پروگرام کئی ارتقائی مراحل سے گزرا۔ پاکستان نے چھوٹے جوہری ہتھیار بھی بنا لیے اور جوہری ہتھیاروں کے مختلف لانچنگ پلیٹ فارمز بھی تیار کر لیے۔ ان میں ہوائی اور بحری لانچنگ پلیٹ فارمز بھی شامل ہیں۔ اس طرح 1998 کے بعد جنوبی ایشیا میں سیکیورٹی کا ماحول بھی بدل گیا۔ ایک عرصہ تک پاکستان کی سیکیورٹی قیادت کا یہی خیال رہا کہ جوہری چھتری پاکستانی سرزمین میں بھارتی مداخلت کو ناکام بنانے کے لیے کافی ہے، لیکن فروری 2019 میں ہندوستانی حکومت نے انڈین فضائیہ کو لائن آف کنٹرول کے پار فضائی حملے کرنے کا حکم دے دیا۔ بالاکوٹ واقعے کے نتیجے میں پاکستان اور بھارت کے درمیان فضائی جھڑپ ہوئی، جس کا اختتام ایک بھارتی MiG-21 BIS اور Mi-17 ہیلی کاپٹر کی تباہی پر ہوا۔ بالاکوٹ واقعے کے بعد 2 اہم پہلو پاکستانی سیکیورٹی قیادت کے سامنے آئے۔ سب سے پہلے یہ کہ جوہری ڈیٹرنس اب بھارت کو سرحد پر حملوں سے روکنے کے لیے کافی نہیں تھا۔ یہ واقعہ ایک مکمل جنگ میں پھیلنے کی تمام صلاحیتوں کے ساتھ ایک جھڑپ پر ختم ہوا تھا۔ چونکہ ڈیٹرنس کے عنصر نے کام نہیں کیا، اس لیے جوہری عنصر کو ایک روایتی عنصر کے ساتھ جوڑا بنانے کی ضرورت محسوس کی گئی۔ ایک ایسا جوڑا جو کم شدت والے بھارتی حملوں کا جواب دے یا انہیں روک سکے۔ دوسرا یہ کہ ایک مضبوط روایتی رد عمل، جیسا کہ پاکستان ایئر فورس کے جوابی آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ نے دکھایا۔ اس رد عمل نے مستقبل میں بالاکوٹ کے قسم کے آپریشنز کی بھارتی خواہشات پر پانی پھیر دیا۔ پاکستان ایئر فورس کی موجودہ قیادت نے بالخصوص اس دوسرے پہلو کی مکمل ذمہ داری اٹھا رکھی ہے۔ مستقبل میں بالاکوٹ قسم کی کارروائیوں کو پاکستانی سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا، جس کے نتیجے میں انڈیا کے سرحدی علاقوں کی سالمیت ختم ہو جائے گی۔ اب پاکستان کے پاس ایک شاندار اور جامع دفاعی ڈیٹرنس موجود ہے۔ یہ جامع دفاعی ڈیٹرنس روایتی اور غیر روایتی دونوں ذرائع پر مشتمل ہے۔ یہی وجہ ہے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے بعد سے اب بھارت کی جانب سے کیڈر بھبکیاں بھی سننے کو نہیں ملتی۔